شفا ملتی اسی کی بات کرتا ہے۔ ہم جب تک اپنے مرشد کی بات نہ کریں آرام ہی نہیں آتا۔ آپ تو سب ہمارے اپنے ہیں، ہم غیر مسلموں میں جب بیٹھتے ہیں تبلیغ کی گھر سے تو ان کے ساتھ بھی ہم یہی باتیں کرتے ہیں اور آخر کار انہیں بھی سجن کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی پیاری ہستی ہے جن کا آپ تعارف کرا رہے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے بار بار ملیں۔ اور یہاں تک کہ آج بھی ہم ڈگری سے آئے ہیں تو وہاں جڈو کی طرف مجھے کچھ ہندو ملے، ان کے موبائلوں میں نعتیں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبتیں تھیں، اور وہ ہندو کہتا ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں تو میں اب ادھر ادھر نہیں بھاگتا، میں اپنے موبائل میں نعت سن لیتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور غیر مسلم ہم سے آگے، نیکی میں تو بھائی مقابلہ ہونا چاہیے، آگے جا رہے ہیں تو آپ تو اسی در کے کھانے والے ہیں، انہی کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں، ان کی طرف اپنے دل کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ میرا ایمان ہے، بلکہ مجھے پتا ہے، مجھے میرے پیر نے ہم سب کو سکھایا ہے کہ جتنی جلدی بندوق سے نکل کر گولی نہیں پہنچتی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ حاضر و ناظر نبی کے زندہ دل امتی، آپ کروڑ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ باتوں میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ان کے دور مبارک کا بہت پیاری بات ہے کہ ہم پیر کیوں کرتے ہیں، مرشد نے ہم پر کیا کرم فرمایا ہے۔ ہر کوئی اپنے پیر سے پیار کرتا ہے، کسی کا پیر کوئی ہے، کسی کا پیر کوئی ہے، الگ الگ دل کی بات ہے، اور جس کے دل میں جتنی تاب ہوگی وہ اتنے بڑے مرشد کا غلام ہوگا۔ اور نقشبندی سلسلے میں تو وہی آئے گا جس کی روح نے اوپر اقرار کیا تھا، چاہے جو جتنا جہاں بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، اللہ والوں کے لیے دور نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو دوسرا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اللہ کی زمین ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کے لیے اللہ کی زمین سکڑ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم پیر کرتے ہیں کہ پیر کے در سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در ملتا ہے۔ خواجہ صاحب کے دور میں انڈیا کے اندر ایک مولوی تھا، مولوی کلندر اس کا نام تھا، اس نے کچھ سوالات ایسے نکالے تھے اسلام کے بارے میں، اپنے فرقے کے بارے میں، کسی اور فرقے کا تھا، مقصد میرا فرقہ واریت کی بات کرنا نہیں، اللہ والوں کی شان بتانا ہے۔ اس نے وہاں پر سوالات کیے، کوئی مولوی اس کا جواب نہیں دے سکا، اس کے دل میں فخر ہوا، بڑا اس کا نام ہو گیا کہ میرے سوالات ایسے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مختصر ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ اس طرح اس وقت تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، تو وہ ایک بزرگ ہے جن کا بڑا نام ہے، بڑے ان کے مریدین ہیں، ادھر جائیں آپ، اب اس دربار کو بھی فتح کریں تو میں آپ کو بڑی بات ہے۔ تو وہ آیا، حضرت صاحب کے خدمت میں بیٹھا، حضور نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا ہے جی مجھے کچھ معلومات لینی دین کے بارے میں، اللہ والوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے سوالات کیے، حضرت خواجہ صاحب اپنی آنکھوں مبارک کو بند کر کر سر مبارک نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ جب زیادہ دیر گزری تو وہ دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے سوالات ان کو بھی جوابات نہیں آتے، تو میں نے یہ دربار بھی فتح کر لیا۔ ابھی کافی دیر گزر گئی، جب کم و بیش آدھا پونا گھنٹہ، تو ان کے ایک خلیفہ صاحب بیٹھے تھے جو وقت کے کامل ولی ہوئے ہیں بعد میں، ان سے رہا نہ گیا کہ یہ کیوں دل میں سوچ رہا ہے میرے پیر کے بارے میں۔ تو انہوں نے فوراً اس کے سوالات جوابات اس کو سارے فوراً دے دی، اور وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ پیر صاحب کی خدمت میں بیٹھنے والا ایک عام سا مرید اتنے مقام پر ہے تو پیر صاحب کتنے مقام پر ہوں گے۔ وہ وہاں سے شرمندہ ہو کے اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ گیا تو خواجہ صاحب نے اپنی پیاری آنکھوں کو کھولا اور اس فقیر کو، اپنے مرید کو فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ اگر خوش ہو رہا تھا تو اس کو خوش ہونے دیتے، تم نے اس کی بےعزتی کی ہے، اس کی جاؤ اس کو منا کر لاؤ تو میں تم سے راضی ہوتا ہوں۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھیں ذرا، وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا تھا، اور خواجہ صاحب اس کی عزت رکھنے کے لیے اپنی آنکھوں مبارک کو بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب یہ اس کو ڈھونڈتا ہوا، یہ خلیفہ صاحب گئے تو وہ جنگل میں بیٹھا تھا، پیدل کا سفر تھا، جب دیکھا ان کو تو کھڑا ہو گیا دور سے کہ اتنا بڑا عالم میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت کرنے لگا تو انہوں نے فرمایا میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، تو چل، تیری وجہ سے میرا پیر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس نے بولا میں نے کون سی غلطی کی؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دیے۔
خواجہ صاحب نے فرمایا تو انہیں اس کی بےزتی کی ہے، تو وہ روتا ہوا گیا خواجہ صاحب کے قدموں میں جا کے گرا اور معافی مانگی، اور پوری زندگی آپ کا خلیفہ ہو کر رہا، اور وہیں پر اس کا مزار ہے۔ اللہ والوں کی عظمتیں دیکھیں، عیب چھپاتے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مرشد ویکھے پردے کجن والا۔ اللہ ہمارے پیر کو سلامت رکھے، آپ کے مرشد کو سلامت رکھے، اور جن کا کوئی کامل مرشد نہیں ہے تو آپ فقیروں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی کامل پیر عطا فرمائے، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ محبت